یوں سنا ہے کہ جاوید غامدی صاحب کا جمہور اہل سنت والجماعت سے اصولوں میں بھی اختلاف ہے، فروعیات میں بھی اختلاف ہے، تو ہم اس کی آپ سے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک ایسا ان کا پوائنٹ بتائے جس میں وہ جمہور سے الگ ہوئے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بہت بہت شکریہ مفتی عبدالواحد صاحب، آپ نے سوال کیا ہے کہ آپ نے یہ سنا ہے کہ جاوید احمد غامدی صاحب جو ہیں وہ جمہور علماء اور اہل سنت والجماعت سے بہت سارے مسائل میں اختلاف کرتے ہیں. تو دیکھیں، بنیادی طور پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جمہور اہل سنت کے جو عقائد ہیں اور ان کے نظریات ہیں وہ اہل سنت والجماعت کے ساتھ ہی کھڑے ہیں جاوید احمد غامدی صاحب. یعنی میری رائے یہ ہے پڑھنے کے بعد، کیونکہ ہم نے 10 مہینے بیٹھ کر جو ہے نا ان کی جو کتابیں ہیں، ویڈیو ہیں، آڈیو ہیں، وہ سب پڑھی، اور ہم بیٹھے اس لیے تھے کہ ان کے خلاف جو ہے وہ چیزوں کو نکالیں. اور جب ان کے خلاف کوئی چیز نہیں نکلی تو ہماری جو ریسرچ ٹیم تھی اس میں یہ اختلاف پیدا ہو گیا کہ ان کی جو صحیح باتیں ہیں کیا ہم ان کو صحیح کہیں یا نہ کہیں. تو مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ نہیں، ان کی جو صحیح باتیں ہیں ان کو صحیح نہیں کہنا، جن سے اختلاف ہے نا بس اس کے بارے میں گفتگو کرنی ہے. تو میں نے اپنی ذات کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ میں نے جو ہے وہ ظاہر بات ہے کہ میں ایک مدرسے سے پڑھا ہوں اور ایک پاکستان کے ایک جو ہے وہ ایک بڑے دینی طبقے سے، مسلک سے میرا تعلق ہے، تو میں نے اس کو جواب نہیں دینا، بلکہ میں نے خدا کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. میں نے کوشش یہ کی کہ دیانت کے ساتھ جس چیز کو صحیح سمجھا اسی کو میں بیان کروں. اچھا، آپ نے اپنے سوال میں ایک بات کہی تھی بہت اچھی کہ ہم نے یہ سنا، تو میں آپ کو اپنا ایک تجربہ بتاؤں آپ کو کہ اس تحقیق کے دوران 10 مہینے ہم تقریباً 20 علماء سے ملے. تو جب ہم نے سب سے یہ پوچھا نا کہ جی آپ کی کیا رائے ہے، تو سب نے کہا کہ وہ جمہور سے الگ ہیں اور گمراہ ہیں. تو جب ہم نے دوسرا سوال یہ کیا نا کہ آپ نے ان کی کوئی چیز پڑھی ہے، کوئی تحریر پڑھی ہے، تو وہ کہتے تھے کہ نہیں، ہم نے کوئی تحریر نہیں پڑھی. یہاں تک کہ ایک دفعہ 14 نومبر 2009 کو میری مولانا طارق جمیل صاحب سے ملاقات ہوئی ریونڈ میں. ان کا ایک بیان یوٹیوب میں بہت مشہور ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کی تعریف کی ہے انہوں نے، مولانا مودودی صاحب کی تعریف کی ہے، اور کہا ہے کہ مولانا امین حسن اصلاحی صاحب کا ایک شاگرد ہے، اس کا نام ہے وہ جاوید احمد غامدی، وہ تو بالکل ہی آؤٹ ہو چکا ہے. تو میں اس نقطے پر ان سے ملنے کے لیے گیا. میں نے کہا یہ فرمائیے کہ آپ نے کچھ پڑھا ہے ان کے بارے میں؟ تو کہنے لگے نہیں، میں نے بھی سنا ہے علماء سے نا. تو میں نے کہا کہ یہ ہم نے ایک کتاب لکھی ہے ان کے بارے میں، 10 مہینے ہم بیٹھے ہیں، اور یہ کتاب ہے، ہماری کتاب کا نام ہے غامدی صاحب علماء کی نظر میں. تو آپ موقع ملے تو پڑھیے گا. تو انہوں نے ہاتھ میں لے کر کچھ چیزیں دیکھی، اس کے اوپر کچھ سوالات بھی کیے، میں نے جوابات دیے. تو پھر میں نے کہا کہ یہ غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان، تو آپ اس کو براہ راست پڑھیں، براہ راست ان کا جو متن ہے نا اس کو سمجھیے. تو جب میں نے ان کو دی تو انہوں نے کہا نہیں، میں معذرت چاہتا ہوں، یہ تو سودائی باسی ہے، اور واپس دے دی. میں نے کہا میں نے اس میں آپ کا نام بھی لکھ دیا نا. تو یہ ایک ہماری عمومی رواج ہے کہ لوگ بغیر پڑھے جو ہے نا وہ گفتگو کرتے ہیں. اس سے پہلے جو ایک اہم واقعہ ہم غامدی صاحب کو پڑھنے کیوں بیٹھے، یہ واقعہ بھی ایک جو ہماری زندگی میں بڑا اہم رونما ہوا، وہ یہ تھا کہ میں نے ان سے پہلے ڈاکٹر اسرار صاحب کی ریسرچ کی تھی. ڈاکٹر اسرار صاحب پہ جب ریسرچ کی تو میں نے 6 مہینے کا ان کا کورس کرنے کے بعد مولانا تقی عثمانی صاحب کو خط لکھا، اور میں نے اس میں یہ سوال کیا کہ حضرت 12-13 سال سے مخالفت کرتے آ رہے تھے، چونکہ میں خطیب بھی تھا ایک مسجد میں، تو مخالفت کرتے تھے ڈاکٹر اسرار صاحب کی. تو اب ان کے بارے میں پڑھا ہے، تو کیا ابھی بھی مخالفت کریں استادوں کے کہنے کی بنیاد پر، یا تحقیق کی بنیاد پہ کوئی صحیح رائے قائم کریں؟ مولانا تقی صاحب کا جواب آیا کہ خط میں تفصیل لکھنا ممکن نہیں، کسی وقت بالمشافہ مل لینا. 4-5 مہینے بعد بالمشافہ کا ٹائم ملا، تو جب گفتگو ہوئی تو اس میں انہوں نے کہا کہ بات اصل میں یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار صاحب جو ہے نا وہ عالم نہیں ہے، اور جو شخص عالم نہ ہو تو اس کے بارے میں ہر وقت گمراہی کا امکان رہتا ہے. تو میں نے ڈرتے ڈرتے کہا، میں نے کہا حضرت وہ حاجی الوہاب صاحب جو تبلیغی جماعت کے امیر ہیں وہ بھی تو عالم نہیں ہیں. تو مولانا تقی صاحب فرمانے لگے بھائی وہ کوئی رائے نہیں دیتے. میں نے کہا آپ نے بخاری پڑھاتے ہوئے ان کی 3 رائے بتائی تھیں کہ تبلیغ کو فرض عین کہتے ہیں، جہاد افغانستان کے بارے میں کہتے ہیں کہ شرعی نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ مسئلہ صرف تبلیغی عالم سے پوچھو. مولانا تقی صاحب غصے میں کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے بھائی میرے پاس بحث کا وقت نہیں ہے، میری ایک تحریر ہے تم وہ پڑھ لینا.
میں نے کہا میں نے آپ کی اور پاکستان میں جتنا ان کے خلاف لکھا گیا میں سب پڑھا، جبھی آج آپ سے میں بات کرنے کی جسارت کر رہا ہوں. تو وہ تحریر عنایت کر دی، ہو سکتا رہ گئی ہو تو کہہ لیں گے خط لکھ کے منگوا لینا. خط لکھ کے جب وہ تحریر منگائی تو وہ یہ سن 1429 کا واقعہ ہے، اور وہ تحریر تھی سن 1405 کی، یعنی 24 سال پرانی. تو اس میں پہلی بات یہ تھی کہ میں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی نہ کوئی تحریر پڑھی ہے نہ کوئی تقریر سنی ہے. البتہ اصولی بات یہ ہے کہ ان کو سننا صحیح نہیں ہے، اور یہ مولانا کے لیٹر ہیڈ پہ اگر آپ کہیں گے تو میں آپ کو اس کی کاپی بھیج دوں گا. اور انہوں نے لکھا کہ انہوں نے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کیا جیسے کہ مولانا مودودی نے ذاتی مطالعے سے علم حاصل کیا، جبکہ ہماری معلومات کے مطابق جو ہے وہ دونوں نے اساتذہ سے علم حاصل کیا. اور مولانا مودودی جو ہے مدرسہ عالیہ دلی کے فارغ التحصیل ہیں، اور ان کی سندیں چھپ بھی چکی ہیں. وثائق مودودی ایک کتاب ہے، منصورہ نے 1982 میں چھاپی تھی لاہور میں. اور ان کے والد صاحب جو تھے مولانا احمد حسن صاحب، وہ مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب کے براہ راست شاگرد تھے، ان کی بھی ایک سند اس میں لگی ہوئی ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے بھی ذاتی مطالعے سے علم حاصل نہیں کیا، بلکہ پوری فہرست ہے جن علماء سے علم حاصل کیا. تو ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر پڑھے نا رائے قائم کر لیتے ہیں. تو اگر ہم صرف یہ سوچیں کہ ہمیں یہ جو رائے ہم یہ دے رہے ہیں، اگر خدا نے ہم سے یہ سوال کر لیا کہ یہ کس تحریر کی بنیاد پر یا کس عبارت کی بنیاد پہ یہ بات کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا. اہل سنت والجماعت کے موٹے موٹے عقائد کیا ہیں، میں آپ سے سوال کرتا ہوں. وہ خدا کی توحید کے قائل ہیں، رسالت کے قائل ہیں، فرشتوں کے قائل ہیں، نمازوں کے قائل ہیں. آپ کا سوال یہ ہے کہ پھر یہ ہمارے درمیان جو ہے وہ ایشو کیوں بنے. تو عربی میں ایک بہت مشہور مقولہ ہے نا کہ انسان جس چیز سے ناواقف ہوتا ہے اس کا جو ہے وہ دشمن ہوتا ہے. تو جن علماء نے ان کو پڑھا ہے تعصب سے بالا تر ہو کے، جیسے مثال کے طور پہ مولانا زاہد الراجی صاحب ہیں، ان کی میں نے ایک تحریر پڑھی، اس میں انہوں نے ان کو عالم لکھا ہے. مولانا عمار خان ناصر صاحب ہیں، انہوں نے ان کی تحریرات پڑھی ہیں، یہ گجرانوالہ کے فارغ التحصیل ہیں، اور مولانا سرفراز خان صدر صاحب کے پوتے ہیں. اسی طریقے سے مولانا عامر غزر صاحب ہیں جو بنوری ٹاؤن کے فارغ التحصیل ہیں، اور وہاں پڑھاتے بھی رہے ایک سال. انہوں نے ان کو پڑھا تو انہوں نے بھی اتفاق کیا. تو جب آپ تعصب سے بالا تر ہو کے دیکھتے ہیں نا تو پھر آپ کے لیے حق کے دروازے جو ہے وہ کھل جاتے ہیں. بنیادی طور پہ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے اس کو اولین ترجیح ہونی چاہیے.